بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں صرف باہر کے لوگ ہی نہیں بلکہ بعض اوقات قریبی رشتہ داروں کی نظر بھی انسان کی خوشیوں اور سکون، رزق اور بچوں پر برا اثر ڈال جاتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی ہر مسکراہٹ مخلص نہیں ہوتی اور ہر تعریف دل سے نہیں نکلتی۔ کبھی کبھی حسد خاموش ہوتا ہے مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ قریبی رشتہ دار ہماری خوشیوں سے جلن رکھتے ہیں اور حسد رکھتے ہیں، ہمیشہ ہمیں برباد ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے عقل مندی یہی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کی حفاظت کرے، اپنی ہر خوشی اور ہر نعمت سب کے سامنے کھول کر رکھنے اور بیان کرنے میں احتیاط کرے۔ اسلام بھی ہمیں نظری بد سے بچاؤ کی تعلیم دیتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی کو حسد اور منفی اثرات اور بے سکونی سے محفوظ رکھ سکیں۔ آئیے جانتے ہیں قریبی رشتہ داروں کی نظری بد اور حسد سے حفاظت کے 5 مؤثر طریقے۔ نمبر 1، ہر نعمت ہر کسی کو نہ دکھائیں۔ اپنی ہر خوشی اور ہر کامیابی اور ہر نئی چیز اور ہر اچھی خبر سب کے سامنے بیان کرنا ہمیشہ دانشمندی نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ خوش تو ظاہر ہوتے ہیں مگر دل کے اندر حسد چھپا ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی کامیابی اور گھر کی خوشحالی، مالی بہتری اور ازدواجی سکون کو ہر مجلس میں موضوع نہ بنائیں۔ خاموشی بعض اوقات سب سے بڑی حفاظت ہوتی ہے۔ یاد رکھیں ہر سننے والا خیر خواہ نہیں ہوتا۔ نمبر 2، صبح و شام کی مسنون دعائیں پڑھیں۔ اللہ کی پناہ سے بڑی کوئی حفاظت نہیں۔ روزانہ صبح اور شام کی دعائیں، خاص طور پر موستین اور آیت الکرسی اور ماشاء اللہ کا پڑھنا انسان کو نظر بد سے محفوظ رکھتا ہے۔ اپنے بچوں پر بھی دم کریں اور گھر میں قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں۔ روحانی حفاظت صرف لفظوں سے نہیں بلکہ یقین سے حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 3، سادگی اور پردہ اختیار کریں۔ اپنی نعمتوں کی نمائش کم کریں۔ ضرورت سے زیادہ دکھاوا اور سوشل میڈیا پر ہر خوشی کی نمائش اور ہر کامیابی کو سب کے سامنے لانا بعض اوقات نقصان کا سبب بن جاتا ہے۔ سادگی انسان کو حسد کی نگاہوں سے بچاتی ہے۔ جو چیز جتنی چھپی رہتی ہے اتنی ہی محفوظ رہتی ہے۔ نمبر 4، حسد کرنے والوں سے فاصلہ رکھیں۔ کچھ لوگ بار بار آپ کی زندگی میں منفی باتیں، طنز اور بے سکونی اور دل آزاری لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ محسوس کریں کہ کسی کی موجودگی کے بعد گھر کا سکون خراب ہوتا ہے اور بچوں کی طبیعت بگڑتی ہے یا دل بے وجہ ہی گھبراتا ہے، تو ایسے لوگوں سے نرمی کے ساتھ فاصلہ رکھنا بہتر ہے۔ ہر رشتہ نبھانا ضروری ہے مگر اپنی سلامتی زیادہ ضروری ہوتی ہے۔ نمبر 5، صدقہ اور شکر کو معمول بنائیں۔ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور شکر نعمتوں کو محفوظ رکھتا ہے۔ روزانہ تھوڑا سا صدقہ، چاہے مسکراہٹ ہی کیوں نہ ہو، انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ اور جو شخص اپنی نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ شکر اور صدقہ دونوں مل کر حسد کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ زندگی میں ہر نقصان دشمن نہیں دیتا، بعض زخم اپنوں کی خاموش نظروں سے بھی لگائے جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنی خوشیوں کی حفاظت کرنا خود غرضی نہیں بلکہ دانائی ہے۔ ہر نعمت کو ہر شخص کے سامنے نہ رکھیں اور ہر تعلق کو دل کے قریب نہ آنے دیں۔ اللہ کی پناہ اور دعا، سادگی اور احتیاط، یہی وہ مضبوط دیواریں ہیں جو انسان کو نظری بد سے محفوظ رکھتی ہے۔ یاد رکھیں، حفاظت صرف دروازے بند کرنے سے نہیں بلکہ دل اور زندگی کو اللہ کے سپرد کرنے سے ملتی ہے۔ شوہر کے سامنے زبان درازی کبھی نہ کریں، کیونکہ رشتوں کی خوبصورتی احترام، نرمی اور برداشت میں پوشیدہ ہوتی ہے۔ سخت لہجہ محبت کو کمزور کر دیتا ہے اور دلوں میں فاصلے پیدا کر دیتا ہے۔ شوہر کی مالی حیثیت سے بڑھ کر مطالبات کرنا گھریلو سکون کو متاثر کرتا ہے۔ سمجھداری یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر خواہشات کو قابو میں رکھا جائے تاکہ گھر میں محبت اور سکون قائم رہے۔ انسان کو اپنی عقل ہمیشہ زیادہ اور دوسروں کی غلطیاں ہمیشہ بڑی محسوس ہوتی ہے، لیکن اصل دانائی اپنی کمزوریوں کو پہچاننے میں ہے۔ جو شخص خود کو درست کرنے میں لگ جائے وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہوتا ہے۔ لوگ اکثر صرف چہرہ دیکھ کر عزت نہیں کرتے بلکہ انسان کے کردار، کام اور ذمہ داری کو دیکھتے ہیں۔ عزت ہمیشہ اچھے عمل اور سچائی اور دیانت سے حاصل ہوتی ہے۔
جو عورتیں صرف اپنی ذات اور ظاہری خوبصورتی پر حد سے زیادہ توجہ دیتی ہے، اکثر وہ گھر کی ذمہ داریوں سے غفلت برتنے لگتی ہے۔ اصل خوبصورتی وہ ہے جو کردار اور اخلاق اور گھر کی سنبھال میں نظر آئے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اولاد والدین کی نصیحتوں سے زیادہ ان کے عمل کو دیکھتی ہے۔ بچے وہی سیکھتے ہیں جو وہ اپنے گھر کے ماحول میں روزانہ دیکھتے ہیں۔ جہاں انصاف نہیں ہوتا وہاں ظلم ضرور جنم لیتا ہے۔ انصاف صرف عدالتوں میں نہیں بلکہ گھروں، رشتوں اور روزمرہ کے معاملات میں بھی ضروری ہے۔ آدھا سچ اکثر پورے جھوٹ سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ وہ حقیقت کا لباس پہن کر دھوکا دیتا ہے اور لوگوں کو غلط فہمی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہیں ہوتی۔ یہ ملاوٹ کا زمانہ ہے، اس لیے ہر بات پر فوراً یقین نہ کریں۔ ہر مسکراہٹ خلوص نہیں ہوتی اور ہر تعریف محبت کی علامت نہیں ہوتی۔ رشتے لمبے وقت تک تبھی چلتے ہیں جب ان میں برداشت اور سچائی اور دل سے نبھانے کا جذبہ موجود ہو۔ صرف لفظوں سے نہیں بلکہ رویوں سے تعلق قائم رہتے ہیں۔ جب تک کوئی تکلیف خود پر نہ گزرے، دوسروں کے جذبات اور احساسات اکثر ہمیں معمولی لگتے ہیں۔ انسان کو دوسروں کے درد کو سمجھنے کے لیے دل میں نرمی پیدا کرنی چاہیے۔ سچ جتنی دیر میں جوتے پہنتا ہے، جھوٹ اتنی دیر میں آدھی دنیا گھوم آتا ہے، لیکن آخرکار فتح ہمیشہ سچ کی ہی ہوتی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہمیں پیٹھ پیچھے بات کرنے والے بااخلاق لگتے ہیں اور منہ پر سچ بولنے والے بدتمیز محسوس ہوتے ہیں، حالانکہ اصل خیرخواہ وہی ہوتا ہے جو سامنے سچ کہنے کی ہمت رکھتا ہے۔ کچھ لوگ خاموش ضرور ہوتے ہیں مگر اندھے نہیں ہوتے، وہ سب کچھ دیکھتے اور سمجھتے ہیں، اس لیے کسی کی خاموشی کو اس کی کمزوری نہ سمجھیں۔ دوسروں کو حقیر سمجھنے والے خود بہت ہلکے ہوتے ہیں، کیونکہ بڑا انسان وہی ہوتا ہے جو دوسروں کو عزت دینا جانتا ہو۔ صبر کا راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن صبر کرنے والوں کی منزل بہت خوبصورت ہوتی ہے۔ جو انسان وقت کی سختیوں میں ثابت قدم رہتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اکثر فاصلے حقیقت سے نہیں بلکہ غلط فہمیوں سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے، اتنی ہی اپنی قدر کم ہوتی جائے گی۔ عزت ہمیشہ خودداری اور وقار سے قائم رہتی ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کی زندگی میں اتنے اہم نہیں ہوتے جتنا ہم خود سمجھ لیتے ہیں، اس لیے اپنی قدر ہمیشہ اللہ کی نظر میں تلاش کریں، لوگوں کی توجہ میں نہیں۔ اپنے دشمن کو لڑائی کے بغیر ہرانے کا سب سے خطرناک طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے کردار اور اپنی خاموشی اور اپنی کامیابی سے جواب دے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ آپ غصے میں آئیں اور جھگڑا کریں، اپنی زبان خراب کریں اور اپنی عزت خود اپنے ہاتھوں سے گرا دیں۔ وہ آپ کو کمزور نہیں بلکہ بے صبر دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اکثر اپنی عقل ہار جاتا ہے۔ اصل جیت یہ نہیں کہ آپ کسی کو بحث میں خاموش کر دیں، بلکہ اصل جیت یہ ہے کہ آپ اپنے وقار کو بچا کر آگے بڑھ جائیں۔ جو شخص ہر بات کا جواب دینا ضروری سمجھتا ہے، وہ اکثر اپنی توانائی ضائع کر دیتا ہے، لیکن جو شخص جانتا ہے کہ کب خاموش رہنا ہے وہی حقیقت میں مضبوط ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دشمن آپ کے سامنے نہیں بلکہ آپ کے اپنے قریبی لوگوں میں ہوتا ہے۔ وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کی عزت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ رد عمل میں خود کو نقصان پہنچا بیٹھیں۔ ایسے وقت میں سب سے خطرناک ہتھیار صبر ہوتا ہے۔ صبر خاموش رہنے کا نام نہیں بلکہ اپنے آپ پر قابو رکھنے کا نام ہے۔ اگر کوئی آپ کو گرانا چاہتا ہے تو آپ خود کو اتنا بہتر بنا لیں کہ اس کی کوششیں بے معنی ہو جائیں۔ اپنی محنت بڑھا دیں اور اپنا اخلاق بہتر کر لیں، اپنی کامیابی کو اپنا جواب بنا دیں، کیونکہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیف انسان کو اس وقت ہوتی ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ جسے وہ توڑنا چاہتا تھا وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ یاد رکھیں، ہر جنگ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، کچھ جنگیں خاموشی سے اور کچھ دعا سے اور کچھ اپنے مقام کو بلند کر کے جیتی جاتی ہے۔ جو شخص ہر بات پر لڑتا ہے وہ وقتی سکون حاصل کرتا ہے،
لیکن جو شخص خود کو سنوار لیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے جیت جاتا ہے۔ دشمن کو شکست دینے کا سب سے خطرناک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے دل میں اپنی کامیابی کا احساس پیدا کر دیں۔ وہ سوچے کہ اس نے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، مگر اب پہلے سے زیادہ کامیاب اور زیادہ پرسکون اور زیادہ مضبوط ہو گئے۔ یہی وہ شکست ہے جو بغیر آواز کے دی جاتی ہے مگر سب سے زیادہ گہری ہوتی ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں یہ اصول اپنا لیں کہ ہر لڑائی لڑنا ضروری نہیں ہوتا۔ کچھ لوگوں کو جواب الفاظ سے نہیں بلکہ اپنے معیار سے دیا جاتا ہے۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بلند آواز ہوتی ہے، اور وقار کے ساتھ آگے بڑھ جانا سب سے بڑی فتح ہوتی ہے۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، ہماری جان اور ہماری اولاد، ہمارے رزق اور ہمارے گھروں اور ہماری خوشیوں کو ہر بری نظر، حسد اور دشمنی اور چھپے ہوئے شر سے محفوظ فرما۔ اے عزت دینے والے رب، ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ فرما جو ہماری اچھائیاں بھول جاتے ہیں لیکن ہماری معمولی غلطیوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیتے ہیں۔ اے پروردگار، ہمیں اپنی خاص حفاظت میں رکھنا، ہمارے دلوں کو سکون دے اور ہماری نعمتوں پر اپنی رحمت ہمیشہ قائم فرما۔ آمین ثم آمین۔